بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے مجیر پر کچھ گفتگو کرنے کی اور اس دعا کے جو مفاہیم ہیں اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم دعائے مجیر پر آئیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر فلسفہ دعا ہے کیا، کیوں دعا مانگی جائے، کس طریقے سے دعا مانگی جائے، اگر تھوڑا سا اس پر جو ہے وہ کچھ بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد۔ دعا کے حوالے سے گفتگو انتہائی اہم عنوان کے ساتھ مربوط کی جا سکتی، اس لیے کہ دعا اور رشتہ ہے عبد اور معبود کے درمیان، جو بعض کے نزدیک تو شاید یہ رشتہ ضرورت ہے، لیکن اہل عرفان کے لیے یہ رشتہ عشق ہے۔ دعا ضرورت نہیں ہے، دعا عشق پروردگار ہے، اور اسی اعتبار سے پروردگار سے یہ دعا انسان کو کتنا قریب کرتی ہے۔ یوں پہچان لیجئے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت دعا ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھنا چاہے اس بات کو تو مالک دو جہاں نے اس طرح سے ارشاد فرمایا سورہ فرقان کی آخری آیت نمبر 77 میں، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، حبیب کہیے کہ میرا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ تو پرواہ کیے جانے کا عنوان دعا ہے، حیات کا مقصد دعا ہے، حیات کی علامت دعا۔ جو دعا نہیں مانگ رہا وہ مردہ ہے، اور جو دعا مانگ رہا وہی تو زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا دعا حیات ہے، دعا عشق ہے، دعا عرفان ہے، دعا زیارت پروردگار ہے۔ دعا انسان کو خدا سے ایسے ملاتی ہے جیسے ماں اور بچے کا آپس میں ربط مضبوط ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک چیز جب بھی یہ دعا کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ایون قرآن کی تلاوت کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تب بھی یہ چیز آتی ہے کہ ہمیں مختلف دعائیں تعلیم کی گئیں کہ یہ اب وہ دعا میں تلاوت کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں یا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو کیا بہتر ہے، یعنی دعا جو ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے یا نہیں، جس طریقے سے عربی میں جو ائمہ کے الفاظ ہیں اس کو تلاوت کیا جائے؟ دیکھیے بات بڑی آسان سی ہے کہ دو باتیں ہم پہلے واضح کرتے ہیں، ایک ہے دعا مانگنا اور ایک ہے دعا پڑھنا۔ صحیح۔ دعا مانگنا تو اپنے الفاظ میں خدا سے بات کرنے کا نام ہے، اور جو آپ کے الفاظ ہوں، جو آپ کی لینگویج ہو، جو آپ کی زبان ہو، خدا ہر زبان میں سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اردو ہو، فارسی ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، خدا ہر زبان میں سنتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اب اگلا مسئلہ ہے کہ دعا پڑھنے کا جو مسئلہ وہ الگ ہے، یعنی پڑھنے کا مطلب دعائیں معصورہ جو اہل بیت سے منقول ہیں، وہ دعائیں ان کے لیے کیا بہتر ہے کہ ان کو ان کی اصل زبان میں پڑھا جائے صحیح۔ یا ان کو اپنی زبان میں ترجمہ کر کے پڑھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں سمجھنے کے اعتبار سے ترجمہ انتہائی اہم ہے، لیکن ذائقے کے لحاظ سے سبحان اللہ۔ عربی عبارت میں کمال، چونکہ آپ کسی زبان کو کمپیئر نہیں کر سکتے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت سے۔ آپ ترجمہ سمجھ رہے ہیں اردو میں پڑھنے کے بعد، لیکن جس لہجے میں امام نے خدا سے بات کی ہے، یعنی الفاظ کے ساتھ، ان الفاظ کا زبان سے ادا کرنا بھی تو کمال ہے۔ دونوں ہو جائیں تو نور علی نور ہے۔ صحیح۔ اچھا صاحب، اب ہم ظاہر ہے کہ دعائے مجیر جو ہمارا اصل ٹاپک ہے اس پر ہم آتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اگر تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ جو ورڈ ہے مجیر، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو تھوڑا سا اگر سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے مجیر ایک ایسی رفیع الشان دعا ہے، اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض ادعیہ دعائیں معصومین سے منقول اور معصور ہیں، اور بعض دعائیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے منقول یا معصور ہیں۔ دعائے مجیر ان دونوں میں سے نہیں ہے، نہ یہ معصوم کی دعا ہے اور نہ یہ انبیاء کی دعا ہے۔ صحیح۔ یہ دعائے قدسی پروردگار ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ پوری دعا شکل دعا میں پیغمبر پر ایسے نازل ہوئی ہے جیسے خود کلام مجید نازل ہوا ہے۔ تو سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں اور خاص مقام ابراہیم کے مخصوص علاقے میں موجود تھے کہ جبرائیل امین آپ پر نازل ہوئے اور آپ کی خدمت میں خدا کا سلام اور پیغام پہنچایا، اور پھر یہ دعا خدا کی طرف سے آپ کو عنایت کی گئی۔ تو یہ دعائے قدسی پروردگار، بالکل یہ سمجھیے جیسے قرآن مجید میں ساری دعاؤں میں الحمد کا مقام ہے، شاید ایسے ہی ساری دعاؤں میں دعائے مجیر کا مقام ہے۔
سبحان کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کو آپ کی زبان پہ رکھ دے، کہ اس سے آپ کیسے بات کریں یہ وہی بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر لفظ مجیر کا کیا ترجمہ کریں گے، یا لفظ مجیر کا کیا مفہوم؟ لفظ مجیر پر آتے ہیں تو یہ مجیر اصلاً پروردگار عالم نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، اور اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم تلاش کرتے ہیں کہ آیا قرآن مجید میں کچھ کا ریفرنس موجود ہے۔ لفظ یجیرو استعمال ہوا، اب یہ جاوارہ سے جارہ کہیں، اجوارہ سے اجارہ کہیں، اس سے لے کر آئیں، یوجویرو سے یوجیرو کہیں، اور اس سے مجیر کہیں۔ یہ اصطلاحات کو ہم نے عربی ادب کے لحاظ سے مکمل کیا۔ یوجیرو سے مجیر ہے۔ مجیر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں استعمال مجیر نہیں ہوا، یوجیرو ہوا ہے۔ صحیح۔ اس کا اسم فاعل یہ ہے، اس کا مطلب ہے پناہ دینے والا، اس کا مطلب ہے بچا لینے والا، اس کا مطلب ہے کہ دامن میں چھپا لینے والا۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ پروردگار خود چاہتا ہے کہ وہ انسان کو اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے، صحیح، اپنے آپ کو مجیر کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا صاحب، ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک دعا جو ہے وہ کبھی بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس مقام پر اس دعا کو پڑھا جائے تو بہت اچھا ہے، اس وقت اس دعا کو پڑھا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے، یہ جو زمان اور مکان کے حوالے سے۔ تو کیا دعائے مجیر کے حوالے سے بھی ایسا کچھ ہے کہ اس مقام پر یا اس اوقات میں یا ان دنوں کے اندر پڑھا جائے؟ دعائے مجیر کے حوالے سے جو روایات ہیں تو شیخ ابراہیم کفعمی علیہ الرحمہ نے اپنی 2 کتابوں میں، کتاب البلد الامین میں اور کتاب المصباح میں، اور اس کے ماں سوا دیگر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں، جیسے ابن طاؤس نے بھی اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا۔ اصل ماخذ شیخ ابراہیم کفعمی کا ہے۔ یہ وہی شیخ ہیں جن کو کتاب مفاتیح الجنان میں شیخ کے نام سے یاد کیا گیا، نام استعمال کیے بغیر۔ اصل نام آپ کا ابراہیم ہے، کفعمی علیہ الرحمہ علاقے کے اعتبار سے۔ تو شیخ ابراہیم نے اپنی کتاب میں اس دعا کی سند کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں تاریخ کا اعتبار قائم کیا گیا، کب پڑھی جائے۔ بہت عمدہ سوال تھا آپ کا، کیونکہ ہر شے ہر وقت وہ اثر نہیں رکھتی، ہاں خاص وقت میں خاص اثر اس کو ضرور ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دعائے مجیر کی تلاوت کے لیے 3 دن خاص بیان کیے گئے، اور ان 3 دنوں کا ایک نام ہے، ان کا نام ہے ایام البیز۔ بیز کہتے ہیں سفید کو، روشن کو، منور کو۔ اور یہ 3 دن ایام البیز کون سے ہیں؟ 13 تاریخ ماہ رمضان، 14 تاریخ ماہ رمضان، اور 15 تاریخ ماہ رمضان۔ اور 13 اور 14 اور 15 ان 3 دنوں کو ہم ذرا سے چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اور کھول کے بیان کر سکیں، تو یہ 13، 14، 15، اب 2-3 روایت آپ کی خدمت میں خلاصہ کرتا ہوں تاکہ دعائے مجیر کی برکت سے یہ بات اور آگے بڑھ جائے۔ اولاً امام صادق علیہ السلام کی روایت کا خلاصہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خلاصہ روایت کہ پروردگار نے پچھلی امتوں میں کسی امت کو 3 مہینے ایسے بنا کے نہیں دیے جیسے اس امت کو دیے، ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس امت کو پروردگار نے 3 دن ایسے دیے جو کسی اور امت کو نہیں دیے، ایام البیز، روشن دن، یہ روایت کے اعتبار سے، اور 3 سورے ایسے دیے جو کسی اور امت کو نہیں دیے، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ اخلاص۔ اب کامیاب انسان وہ ہے کہ جو جمع کر دے ان فضیلتوں کو آپس میں۔ اور راوی نے پوچھا مولا سے، مولا جمع کیسے کیا جائے؟ کہ 3 مہینوں میں، ان 3 دنوں کی راتوں میں 2 رکعت نماز اول شب میں، تینوں صورتوں کے ساتھ الحمد کے بعد، یعنی یاسین، ملک اور اخلاص، 2 رکعت پہلی شب، شب 13، پھر شب 14 میں 4 رکعت، پھر شب 15 میں 6 رکعت۔ تو یہ سب کا سب جمع ہو جاتا ہے فضیلتوں کے عنوان میں، اور اس کی برکت سے خدا سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ عجیب جملہ ہے، لیکن الا الشرک، سوائے شرک۔ اب آئیے اگلا جملہ آپ کی خدمت میں، تو شب کی بات آ گئی، اور شب کی وجہ سے اس کو ایام البیز کہا جاتا ہے، کیونکہ 20 کا مطلب ہے روشن، اور چونکہ رات میں جب چاند ہے، چاند کی منزلیں الگ الگ ہیں، چاند ہلال ہے، چاند کبھی قمر ہے، چاند بدر بھی ہوتا ہے،
تو ان 3 راتوں میں چاند ہلال نہیں ہوتا، چاند قمر نہیں ہوتا، چاند بدر ہو جاتا ہے، جسے ہم فل مون کہتے ہیں. فل مون کہتے ہیں. لیکن جو بدر کا لفظ ہے اس کا حسن ہی الگ ہے، بدر کامل کہہ لیجئے، صحیح. فل مون کا ترجمہ آپ کا ہو جائے گا. صحیح. تو ان 3 راتوں کی وجہ سے یہ 3 دن روشن قرار پائے. اب ایک روایت آپ کی خدمت میں، خدا مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہم سب کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی اور روزوں کے حوالے سے بہت اہم ہے. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں مسلسل روزے رکھے. ایک زمانہ ایسا گزرا کوئی دن روزے سے خالی نہیں ہوتا تھا. اس کو آپ کہتے ہیں صائم الدہر رہے، جب تک خدا نے چاہا. پھر آپ نے اس عمل کو ترک کیا، پھر آپ نے اپنے انداز کو بدلا اور مثل صوم داؤد علیہ السلام روزوں کے انداز کو اختیار کیا. صوم داؤد کیا ہے؟ 1 دن افطار 1 دن روزہ، 1 دن افطار 1 دن روزہ. اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا تب تک آپ یہ کام کرتے رہے. پھر آپ نے اس عمل کو ترک کیا. پھر آپ نے ہر مہینے میں پیر کا دن منڈے اور جمعرات تھرسڈے 2 دن ہر مہینے میں، یہ 2 دنوں کو ہر ہفتے کے لحاظ سے روزے رکھنا شروع کیے. یہ ایک انداز اختیار کیا جب تک اللہ نے چاہا. پھر آپ نے اس عمل کو ترک کی. اب فرماتے مولا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ پھر آپ نے شروع کیا ایام البیس کے روزوں کو. ہر مہینے 13، 14 اور 15 اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے آپ نے اس عمل کو شروع کیا. روزوں کے اعتبار سے ساری زندگی پیغمبر یہ روزے رکھتے چلے گئے. اور اب چونکہ جب روزوں کی بات آئی ہے، دعائے مجیر کی تلاوت کا ماحول بن رہا ہے، تو ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، تاکہ ذرا سا ہم اور آگے بڑھ جائیں. روایت کیا ہے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور یہ پیغام لے کر آئے. اتفاق ہے، کبھی پیغام پیغمبر کے لیے آتا ہے، کبھی پیغام نفس پیغمبر کے لیے آتا ہے. یا رسول اللہ، علی سے کہیے روزہ رکھیں 3 دن، 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ. اور 13 تاریخ کا روزہ جو ہے، یعنی پہلا روزہ جو ہے، اس کا ثواب 10,000 سال کے روزوں کے برابر ہوگا. اس لیے ہم دعا پہلے مانگ چکے اپنے لیے. صحیح. دوسرے دن کا ثواب، 14 تاریخ کا ثواب، یہ 30,000 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور تیسرے دن کا ثواب یعنی 15 تاریخ کے روزے کا ثواب 1,00,000 سال کے روزوں کے برابر ہے. جب مولا نے جملہ سنا تو سوال کیا، کیا کمال ہے مولا کا، کہ یہ ثواب صرف میرے لیے ہے یا اوروں کے لیے بھی ہے؟ پیغمبر مسکرائے فرمایا، یعنی ثواب آپ کے لیے، اور جو آپ کی طرح ان روزوں کو رکھ لے گا یہ ثواب اس کے لیے بھی. تو یہ 3 دن مخصوص ہو گئے روزوں کے اعتبار سے، 3 راتیں مخصوص ہوئیں نمازوں کے اعتبار سے. مگر ماہ رمضان میں خاص عنوان قائم کیا گیا دعائے مجیر کا. ویسے آپ مجیر ہمیشہ پڑھ سکتے، ہر دن پڑھ سکتے، ہر مہینے کے اندر پڑھ سکتے. جو اس کے پڑھنے کے فوائد ہیں ان کے ذیل میں یہ بات آگے آئے گی کہ جب آپ چاہیں پڑھ سکتے. لیکن خاص اللہ کے رسول پر جو الفاظ وارد کیے گئے وہ 3 دن کے لیے تھے، یہ 13، 14 اور 15. یہاں بات واضح کر دوں، بعض امام بارگاہوں میں بعض مقامات پر شب کی مناسبت سے دعائیں کی تلاوت کی جاتی. تو ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں کہ غلط ہو جاتا ہے. پہ جہاں سینٹرز کھلتے ہی رات میں ہیں، پروگرامز رات میں ہی ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ چھوڑ دیں پڑھنا کہ دن نہیں ملا، یا یہ بہتر ہے کہ وہ شب میں پڑھ لیں. تو یہ پڑھنا نہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. لیکن اصل روایت کے اعتبار سے یہ دنوں کا مسئلہ ہے. صحیح. یعنی 13، 14 اور 15 ماہ رمضان میں اس کی تلاوت کرنا جو ہے وہ ایک تاکید کی گئی ہے. اچھا صاحب، اب اس میں کیا، جیسے آپ نے کہا کہ اس کی جو فضیلتیں ہیں کہ اس پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، اس کو اگر تھوڑا سا بیان کر پائیں کہ یہ اس دعا کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، کس طریقے سے؟ اس دعا کے پڑھنے کے فائدوں میں جو روایت ہم تک پہنچی ہے، اور آج کل کسی اور کتاب کا حوالہ دیجیے تو شاید سب کے گھر میں کتاب نہیں ملتی، مگر کتاب مفاتیح الجنان تو بہرحال شیخ عباس قمی کا خلوص اور نسبت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بنیاد پر یہ کتاب ہر گھر میں ہے تقریباً. اب اس کے لحاظ سے جو روایت کا ترجمہ کیا گیا مختلف زبانوں میں، تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جبرائیل جو لے کر آئے ہیں تو فضائل بھی بیان کی کہ اگر کوئی انسان اس کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے اس کے یہ گناہ تعداد میں اتنے زیادہ ہو.
جتنا بارش کے قطرات ہوتے ہیں. اللہ ہے. کیا کوئی بارش کے ڈراپس گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا نا. اور یہ الفاظ نہیں کہ کہاں بارش، کب کی بارش، کتنی بارش، کیسی بارش، یعنی بارش کے قطرات کے برابر بھی ہوں. اللہ اکبر. تو اتنی بڑی تعداد میں گناہ ہوں اگر اور یہ دعا پڑھی جائے تو خداوند عالم اس دعا کی برکت سے اس کے گناہ بخش دیتا ہے. پھر ایک اور انداز سے تعبیر کو آگے بڑھایا گیا، اگر اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر بھی. اللہ اکبر. دونوں کی باتیں الگ الگ ہیں. کبھی گناہ ایسے ہے جیسے اوپر سے برستے ہوئے قطرات گرا اور بھول گئے، کبھی ایسے جیسے چمک رہا ہو نامہ اعمال میں ریت کے ذرات کی طرح. اتنے زیادہ گناہ ہو جائیں، اللہ اکبر، ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر ہوں گناہ، اور پھر یہ دعا پڑھی جائے، پروردگار گناہ بخش دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جملہ اور بھی، درخت کے پتوں کی تعداد کے برابر ہو. اب یہ تینوں الفاظ کا استعمال تین الگ الگ فلسفے لیے ہوئے. ایک یہ ہو گیا جیسے بارش کے قطرے، آپ نے کہا کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ ہم کر کے بھول جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ بہت زیادہ ریت کے ذرات کی طرح چمک رہے ہیں ہمارے یہاں. ایک ایسے جیسے درخت کے پتوں کا انداز ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں، کتنے پتے ہیں، پتوں میں پتے چھپے ہوئے. تو اگر اتنے زیادہ گناہ بھی ہجوم کر جائیں اور یہ دعا پڑھی جائے، یہ تو مغفرت کی بات ہو گئی. یہاں بات ختم نہیں ہوئی. اب اگر کوئی انسان مریض ہو، شفائے امراض کے ارادے سے دعائے مجیر کو پڑھے، اور یہ بارہا ہم کہا کرتے ہیں کہ بجائے کسی عامل کا در تلاش کرنے کے، سبحان اللہ، کسی تعویذ کا سہارا لینے کے، آپ دعائے مجیر پڑھ لیجئے. 3 دن تک اگر مریض کی شفا کی نیت سے اس دعا کی تلاوت کی جائے تو شفا پروردگار دیتا ہے، ڈاکٹر نہیں. اس کے بعد اگر کسی انسان پہ قرضہ بہت زیادہ ہو، اللہ اکبر، اور لوگ قرضوں کی مشکلات میں آ کر خودکشی کر لیتے، سوسائڈ کر لیتے، اتنا مایوس ہو جاتے ہیں، تو یہ دعا انسان کو مایوسیوں سے نکال لیتی. جتنا بھی قرضہ ہو، اگر دعائے مجید پڑھیں گے تو خدا قرضوں کو ادا کر دے گا. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر غم و اندوہ ہو کسی پر، اب نہ قرضے کی بات ہے، نہ گناہوں کی بات ہے، نہ بیماری کی بات، پریشانی آئے، غم ہے، اندوہ ہے، اس میں بھی اگر تلاوت کی جائے گی دعائے مجید تو پروردگار عالم اس کی برکت سے سارے غم اور اندوہ کو دور کر دے گا. دشمن کے شر سے اگر غم یہ والا ہے تو محفوظ کر دے گا. تو اور کیا چاہیے؟ گناہ مٹا دیے جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، قرض ادا ہو جائیں، غم دور ہو جائیں، تو اس کے سوا آپ کا مسئلہ ہی کیا تھا؟ سبحان. اچھا، جیسا آپ نے ایام کے حوالے سے تو بتا دیا، اس کا کوئی خاص مقام بھی ہے کہ اس مقام پہ بیٹھ کے مثال کے طور پر ایک یہ کہ میں اپنے گھر پر دعا کر رہا ہوں دعا مجیر، ایک یہ ہے کہ میں کسی مسجد میں جا کے کروں، ایک ہے کہ خانہ کعبہ میں جا کے، تو اس میں بھی کیا کوئی خاص مقام بھی وارد ہوا ہے یہ صرف یہ ایام کے حوالے سے؟ ظاہراً یہ دعا جب نازل ہوئی ہے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے تو مقام مخصوص ہے، مقام ابراہیم. لیکن روایت کے الفاظ کیا کمال ہے، یہ نہیں کہا گیا پھر تو آپ یوں کہیے کہ نازل تو پیغمبر پہ ہوئی تھی، صحیح، تو ہر پڑھنے والا کے پیغمبر بن جائے گا؟ نہیں. تو مقام ابراہیم پر ہوں تب بھی کمال ہے، لیکن اگر مقام ابراہیم پر نہ ہو، چاہیے خاص بات کیا ہے کہ مقام ابراہیم کیوں؟ تو شاید ثبات قدم کی علامت ہے کہ انسان راہ خدا میں خدا پہ یقین کی اس کیفیت میں ہو کہ مقام ابراہیم خود وہ مقام ہو جائے کہ جہاں انسان اپنی ثبات قدم کو مضبوط کر لے. اب پڑھے